بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ہمیشہ سیفٹی چاہتا ہے، سیف فیل کرنا چاہتا ہے۔ جس چیز میں اسے سیفٹی فیل ہوتی ہے، حفاظت فیل ہوتی ہے، وہ اس چیز کی طرف جاتا ہے اور اسی چیز کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جس چیز سے اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ چیز موجود ہے چاہے نہیں ہے، تو وہ یا تو اس سے بھاگتا ہے یا اس خطرے سے لڑتا ہے یا لڑنے کی تیاری کرتا ہے یا اس خطرے سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ انسان کو چوری کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گھروں میں دروازہ لگاتا ہے۔ جیسے کہ انسان کو اپنی پرائیویسی کے بھنگ ہونے کا، اپنی پرائیویسی کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو وہ اپنے گھروں میں دروازے لگاتے ہیں، پردے لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کو جب غریبی کا ڈر ہوتا ہے تو وہ پیسے جوڑتا ہے۔ اسی طرح سے جس چیز سے بھی اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ اس خطرے سے نکلنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ آگے یہ خطرہ نہ آئے، یا اس کے لیے تیاری کرتا ہے کہ اگر یہ خطرہ آ جائے گا تو اس خطرے سے میں کیسے بچوں گا۔ اسی طرح سے انسان کی جیسے کہ فزیکل سیفٹی ہے جس کی ہم نے بات کی ابھی، اسی طرح سے انسان کی جذباتی سیفٹی بھی ہوتی ہے۔ اپنی جذباتی سیفٹی کے لیے بھی انسان طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ سوال محبت کا نہیں ہے، اور اگر محبت کا سوال ہوتا تو ماں باپ بھائی بہنوں میں، ماں باپ کی اولاد سے، اولاد کی ماں باپ سے، بھائی بہنوں کی آپس میں بہت محبت ہوتی ہے، بایولوجیکل محبت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود گھر گھر کی کہانی یہ ہے کہ ایک وقت کے بعد ایک گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بات بھی کرنا نہیں چاہتے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، سب گھروں میں نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے، یا دوری بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنا سکتے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے ایک دوسرے کے رویے سے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے سے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر وہاں پر سیف محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے بڑی جذباتی سیفٹی جو ہے انسان کے اندر سے خود سے آتی ہے، چونکہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے انسان کو اپنی جذباتی سیفٹی کے لیے، وہ انسان کے اندر کی خود کی دنیا ہے۔ جب انسان اپنے ہی اندر سیف فیل نہیں کرتا تو اس کو باہر سے ضرورت ہی نہیں پڑتی خطرے کی، اس کے اندر خود ہی خطرہ بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے تربیت، تعلیم اور علم، ان تین چیزوں کا غلط ہونا ہے، اور ایمان کا کمزور ہونا ہے، چونکہ ایمان کے بڑھنے سے انسان کی حفاظت بڑھتی ہے۔ ایمان کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم باحثیت انسان کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کہ میں خود بھی تو مخلوق ہوں۔ دوسروں سے ہونے کا یقین بھی ایک بار کو انسان نے اپنے دل سے نکال لیا، لیکن اس نے پوری زندگی یہ سیکھا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں تو مجھے پیسہ ملتا ہے، تو میری کوشش سے، میری محنت سے، میرے دماغ لگانے سے میں پیسہ کماتا ہوں۔ اس پیسے سے میں سامان خرید کر لاتا ہوں تو میں لاتا ہوں، اور لا کر اس سے کھانا پکاتا ہوں تو میں پکاتا ہوں، اس کھانے کو پلیٹ میں ڈالتا ہوں تو میں ڈالتا ہوں، اس کھانے کو پھر میں کھاتا ہوں تو اپنے ہاتھ سے کھاتا ہوں، اپنے منہ سے کھاتا ہوں۔ یہ سارے جو فزیکل لاز ہیں دنیا کے، جس پہ دنیا چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ نیچرل ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے دماغ میں یہ رولز بن جاتے ہیں
میرے کرنے سے بھی ہوتا ہے انکانشیسلی، اور یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار بھی سمجھنے لگتے ہیں، اور ہم کہیں نہ کہیں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ کنٹرول ہے چیزوں کے اوپر۔ یہ جو کنٹرول ہے بس ہم نے اسی کو سیکھنا ہے۔ یہ جو کنٹرول ہے یہ ہم نے اسی کو سیکھنا ہے، جو کہ اللہ نے اختیار تو دیا ہے چننے کا، لیکن کنٹرول اپنے پاس میں رکھا ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے، کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہر انسان الگ الگ نتیجے لے کے اپنے گھر لوٹتا ہے۔ ایک انسان تمام زندگی لگا رہتا ہے، 10 سال 20 سال لگ جاتے ہیں اس کو، کبھی ایک کاروبار کرتا ہے، کبھی دوسرا کاروبار کرتا ہے، کبھی تیسرا کاروبار کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی بھی کاروبار جم نہیں پاتا، اس کے رزق کا کوئی بھی معاملہ جو ہے پرماننٹلی فکس نہیں ہو پاتا۔ کوئی انسان بہت کم کوشش کرتا ہے، ایک دم سے اس کا بزنس سیٹ اپ ہو جاتا ہے، اسے بہت زیادہ رزق آنے لگتا ہے۔ کوئی انسان جو ہے بزنس بھی سیٹ اپ نہیں کرتا، اس کو رزق کہیں اور سے آنے لگتا ہے، وراثت سے آ جاتا ہے۔ والدین کی پراپرٹیز تھیں وہ اس کو مل گئیں، والدین ویل آف تھے، بچپن میں وہاں سے پیسہ مل گیا یا کسی اور طریقے سے مل گیا۔ تو ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کنٹرول اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ جب تک ہماری کوششوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا اپروول شامل نہیں ہوتا، ہماری کوششوں کے نتیجے نہیں نکلتے۔ اس لیے ہم اپنی کوششوں کے نتیجے اور دوسروں کی کوششوں کے نتیجوں کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہم دوسرے لوگوں کی سوچ، دوسرے لوگوں کے اعمال، دوسرے لوگوں کی فیلنگز کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ خود ہی ذمہ دار ہیں۔ ہاں، بچوں کی تربیت کے لیے ذمہ دار ہیں، چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی انٹرنل سیفٹی کی۔ انٹرنل سیفٹی کہاں سے آتی ہے؟ انٹرنل سیفٹی اس بات کا احساس کرنے سے آتی ہے کہ میں صرف ایک انسان ہوں، ایک معمولی ادنا سا انسان ہوں، میں گریٹ نہیں ہوں، میں مہان نہیں ہوں، میں کوششیں کرتا ہوں، شاید دوسروں سے زیادہ کرتا ہوں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن سے میں کم کرتا ہوں گا۔ میں علم رکھتا ہوں، شاید بہت ساروں سے زیادہ رکھتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن سے میں کم علم رکھتا ہوں۔ I am not the best, so I am not also the worst. I am just myself. یہ جو میرا مائی سیلف ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس سے ناراض نہیں رہنا ہے، اسے کوسنا نہیں ہے۔ سب سے بڑی سیفٹی زندگی میں یہیں سے نکل جاتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ سے ناراض رہتے ہیں، پھر یہ پیٹرن بن جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے بچپن کے تجربے ہوتے ہیں، چونکہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنی ایموشنز کو پروسیس کرنا اکثر بچپن میں سیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہمارے ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنی ایموشنز کو پروسیس کرتے ہیں اور ہمیں کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں۔ خاص کر کے جو لوگ ہماری تربیت کے لیے یا ہماری پرورش کے لیے ذمہ دار ہیں، اکثر وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ماں باپ نہیں ہوتے، کوئی اور ہوتا ہے، رشتہ دار ہو سکتا ہے جو بچے کو پال رہا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، کوئی اور ہے۔ اور کبھی کبھی بچے جو ہیں اناتھ ہوتے ہیں، تو اناتھ بچہ کہاں پل بڑا ہو رہا ہے، وہاں پر اس کا کون دھیان رکھتا ہے، وہاں کیا رول سیٹ اپ کیے گئے ہیں۔ اس کے حساب سے ہمارے دماغ میں ایسے قانون اور ایسے رول بنتے رہتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اگر بچہ جب بات نہ مانے اور اس کی ماں یا اس کا باپ بات نہ ماننے کے اوپر، چھوٹی سی بات کے اوپر اپنے رویے کو بدل لے، چہرے کے ایکسپریشن بدل جائیں، جو کہ ہوتا ہے جب کسی کو غصہ آتا ہے تو
آواز کی نرمی ختم ہو کے سختی آ جائے، یہاں تک کہ دھمکی مل جائے کہ اگر میری بات نہیں سنی تو کمرے میں بند کر دوں گا، اگر میری بات نہیں کری تو ماروں گا، اور کبھی کبھی مار پڑ بھی جاتی ہے تو دماغ میں قانون بن جاتا ہے کہ اگر بات نہیں مانی تو مار پڑے گی تو درد ہوگا، اور مار کا جو ڈر ہوتا ہے وہ سیفٹی لے جاتا ہے۔ تو جب سیفٹی چلی جاتی ہے اس بات کے اوپر کہ اپنی جو فیلنگز آ رہی ہیں بچے کی وہ فیلنگز غلط ہیں اور ان کو رد کرنا ہے، ورنہ مار پڑے گی، ڈر لگے گا، اینڈ آئی ایم ناٹ سیف، مجھے حفاظت نہیں فیل ہو رہی ہے۔ اور اگر یہیں پر ماں باپ یہ اپروچ لے لیں کہ بچے کے ساتھ صبر کریں، بچے کی ضرورت کو سمجھیں، اور اس کی ضرورت ناجائز ہے جو پوری نہیں کری جا سکتی تو اس کو صبر کے ساتھ بتا دیں، اس کو سمجھا دیں۔ بچہ ایک دم سے نہیں سمجھے گا، لیکن بچہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ روئے گا۔ روئے گا نا، وہ اٹھا کے مکے تو مارنے شروع نہیں کر دے گا ماں کے چہرے پہ یا باپ کے چہرے پہ، یا چھڑی لے کے ٹانگیں تو نہیں توڑ دے گا ماں باپ کی، چپت تو نہیں مارے گا چہرے کے اوپر، کمرے میں تو نہیں بند کرے گا۔ جب بچے کی نہیں چل رہی تو وہ تو ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، نہ تو اس کے اندر طاقت ہے، نہ ہی اس کو حوصلہ ہے، اور وہ تو ماں باپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ لیکن جب ماں باپ کی نہیں چل رہی تو بچوں کے ساتھ وہ یہ رویہ کرتے ہیں، ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، دھتکاریں گے، ریجیکٹ کریں گے اس کو، تو یہ رول بنتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے اکثر سنا ہوگا، خاص کر پڑھے لکھے لوگ، ان کا جو برتاؤ ہے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے ان لوگوں سے جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی پڑھائی لکھائی کے باوجود بھی برتاؤ بدلتا نہیں ہے، یہ بھی الگ بات ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس فیلڈ کے، بچوں کی پرورش کے فیلڈ کے، پیرنٹنگ کے فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ بچے کی ضرورت کو رد نہیں کرنا ہے، بچے کو ڈرانا نہیں ہے، بچے کو مارنا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھانا ہے۔ یہاں تک کہ جو بچوں کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے وہ بات نہیں کرنی ہے، جیسے کہ گھر کے مسئلے، ماں باپ کے آپس کے جھگڑے، ماں باپ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ جھگڑے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جھگڑے، بستی میں اور لوگوں کے ساتھ جھگڑے، دوسرے لوگوں کی غیبت، اللہ اکبر، ہے نا؟ ہم لوگ اتنی غیبت کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، وہ سارا نگیٹو میسج وہاں جا رہا ہوتا ہے، تو بچہ جو ہے بنا کوشش کرے سیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیسے جج کرنا ہے، وہ جج کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے بچپن سے۔ جس گھر میں غیبت ہوتی ہے اس گھر میں بچہ غیبت کرنا ہی سیکھے گا۔ جس گھر میں ناشکری ہوتی ہے بچے کے اندر بھی ناشکری آئے گی، وہ شکر کیسے سیکھے گا؟ بچہ تو جو دیکھتا ہے، جو ہو رہا ہے، اس سے زیادہ سیکھتا ہے، سننے سے نہیں سیکھتا۔ اگر سننے سے سیکھتا تو پوری زندگی ہم لوگ اچھی باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارے اندر وہ صفات کیوں نہیں پیدا ہوتی، اندر کو کیوں نہیں بیٹھتی؟ وہ اس لیے نہیں بیٹھتی کہ پڑھنے سے یا سننے سے زیادہ جب ہم عمل دیکھتے ہیں وہ ہم پہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جس طرح سے فزیکل سیفٹی چاہیے اسی طرح سے جذباتی سیفٹی اس کو چاہیے ہوتی ہے، اور جذباتی سیفٹی سب سے زیادہ اندر سے آتی ہے، اپنے خود کے اندر سے آتی ہے، کیونکہ جب ہمیں باہر سے کوئی برا کہتا ہے تو ہم ایک دم سے اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں اور اس بات کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اکثر اس چیز کے بارے میں ہم کچھ کرتے ہیں، یا تو جواب دیتے ہیں، یا دل سے اس عمل کو برا مانتے ہیں، یا اس انسان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو برا کہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تینوں آپشن نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ سے دوری کیسے اختیار کریں گے؟ کہاں جاؤ گے خود کو چھوڑ کے یار؟ اور دھیرے دھیرے یہ پیٹرن بن جاتا ہے خود کو برا کہنا، اتنا پیٹرن بن جاتا ہے کہ جب ہم خود کو برا نہیں کہتے تو ہمیں نارمل ہی نہیں لگتا اندر اپنے دماغ میں۔ اب باہر سے کوئی ہماری کتنی بھی تعریف کرتا رہے، ہماری زندگی میں ہماری عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم بچپن سے خود کو برا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ پانی کا گلاس گر گیا،
تو پانی کے گلاس کے گرنے سے قانون یہ بنا ہوا ہے دماغ کے اندر، یار میں نے پانی کا گلاس گرا دیا، میں ایم سو اسٹوپڈ، اسٹوپڈ، یہ چلتا رہے گا جب بھی غلطی ہوگی تو اب زندگی میں۔ ایسا تو کون سا انسان ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ تو کیا وہ اسٹوپڈ ہو گیا؟ اسی طرح سے جب ہم یہ سیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری کوئی سی بھی ضرورت جو ہے اس کے بدلے میں ہمیں انگزائٹی ملے گی، اس کے بدلے میں ہمیں اس کو سمجھا نہیں جائے گا، اس کے بارے میں ہمیں سمجھایا نہیں جائے گا کہ یار یہ ضرورت تمہارے لیے ضرورت تمہیں محسوس تو ہو رہی ہے، یہ تمہاری چاہت ہے، ضرورت نہیں ہے بیٹا، اور یہ چاہت ایسی چاہت ہے جس سے تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ جیسے کہ کھیلنے کو بڑا من کر رہا ہے، کھیلنا بہت ضروری ہے بچوں کے لیے، لیکن رات کے 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، بچے کا تو دل نہیں بھرتا کھیل کھیل کے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے اب کھیلنا 12 بجے 11 بجے، اس کی چاہت ہے۔ تو بڑی نرمی کے ساتھ بار بار سمجھا کے دھیان بٹا کے بچے کا اس کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ بیٹا جلدی سونا ہے، جلدی سو گے تو صبح جلدی اٹھو گے، صبح پڑھنا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو بچے کو تھوڑا سا کوئی ریوارڈ سسٹم لگا دیتے ہیں کہ بیٹا تم جلدی سو جاؤ گے تو کل کو تمہیں ایکسٹرا یہ آور کھیلنے کو مل جائے گا، یا کوئی پسندیدہ چیز۔ بجائے ڈر کے انعام پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ بچے کے اندر خود موٹیویشن پیدا ہو اپنی چاہت کو کم کرنے کا اس چیز کے لیے جس کی وجہ سے اس کو انعام ملے گا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ بہت ہی بڑا فرق ہے، ڈر اور انعام میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہی بات ہمارے دین میں ہے، ہم نے بچپن سے اکثر ڈر ہی سیکھا ہے دین کے اندر بھی۔ فلموں تک میں یار بچوں کی ایج ریٹنگ ہوتی ہے، کتنے سال کے بچے کو کیا دیکھنا چاہیے، کیا انفارمیشن اس کے سامنے جانی چاہیے، فلموں تک میں۔ تو کیا 5 سال، 3 سال، 4 سال ایسے چھوٹے چھوٹے ملائم بچے جو مذاق کو بھی سچ سمجھتے ہیں، چھوٹے سے بچے سے یہ کہہ دیا جائے کہ یار یہ کتا تجھے کاٹ لے گا، چپ جا ورنہ بھوت آ جائے گا، چپ جا ورنہ یہ ہو جائے گا، چپ جا ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ مت کر ورنہ یہ ہو جائے گا، تو بچہ چپ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑے آدمی سے کہو کہ وہ تو نہیں رکے گا، اسے تو پتہ ہے بھوت نہیں آئے گا، شیر نہیں آئے گا، یہاں کا شیر آئے گا یار شہر میں ایک دم سے۔ کیوں کہ رک جاتا ہے بچہ؟ کیونکہ بچہ ایک دم سے یقین کر لیتا ہے، اس کا دل بہت ملائم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اس کی نالج اور ایکسپیرینس لائف کا بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو بچپن سے ڈرا دیا گیا اس کو، اس عمر کے اندر جہنم کے خوفناک واقعات۔ اور بس یار میں اس سبجیکٹ پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ بڑا نازک سبجیکٹ ہے۔ میرا ایسا خیال ہے کہ دین کے اندر بھی، دین کی تربیت میں بھی ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑی سی ایج ریٹنگ لگائیں، بچوں کو ان کی ایج کے مطابق دھیرے دھیرے دین کے معاملات اور دین کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہم آمین۔ بات کا خلاصہ بس یہی ہے کہ انسان کو سیفٹی چاہیے، جو سیفٹی اس کو فزیکل سیفٹی چاہیے، اس کے کام باہر سے ہوتے ہیں، جو اس کو اندرونی سیفٹی چاہیے اس کے کام اندر سے ہی ہوں گے۔ اپنے بارے میں اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، دنیا کے بارے میں اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، زندگی کے بارے میں اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے دین کے بارے میں بھی اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور یہ سب سے اوپر اپنے اللہ کے بارے میں اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اکثر بسم اللہ میں لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ تر۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی صورت شروع ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ کتنی بار ہم پڑھتے ہیں، تو اس بات کا یقین بھی ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہم آمین۔ یہ بات اور ہے کہ ہمیں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کو گرانٹیڈ نہیں لینا ہے،
اپنے آپ کو جہاں ہم نے خود کو قبول کرنا ہے اپنی غلطیوں کے ساتھ، اپنی کمزوریوں کے ساتھ، وہیں ہم نے یہ بھی عہد کرنا ہے کہ میں خود کو قبول کرتا ہوں جیسا میں ہوں اس وقت، لیکن میں یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس سے بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ پہلے خود کو جس لیول پہ ہیں اس لیول پہ قبول تو کریں، چونکہ یہ آج کا وقت چل رہا ہے، آج ہم اس لیول پہ ہیں، جس لیول پہ بھی ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اس کو قبول نہیں کریں گے تو ہم تو اپنے پاسٹ میں چلے گئے نا، پریزنٹ میں کہاں ہے۔ اس بات کو کس طرح سے خلاصہ کروں کہ میں آج اپنے آپ سے ناراض ہوں، مان لو میں 40 سال کا ایک انسان ہوں اور میں تو خود کو پسند ہی نہیں کرتا، تو میں پسند نہیں کرتا، اپنے آپ سے ناراض ہوں، اپنے آپ کو محبت نہیں دیتا، اپنے آپ پر رحم نہیں کرتا، تو میں تو اپنے پاسٹ کے معاملات کو لے کے ابھی اپنے پریزنٹ میں پریشان ہو رہا ہوں، بجائے اس کے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں یہ دیکھ لوں یار کون کون سی چیزیں جو مجھے اپنے اندر امپروو کرنی ہے، جو میں ہوں وہ تو ہوں، اب تو جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب یہاں سے آگے کو مجھے کیا کرنا ہے۔ انگریزی میں ایک بہت زبردست کوٹیشن ہے، I did what I knew was good to do. Now I know better, so I will do better.